اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو پاک صاف کر دے اور کافروں کو ہلاک کر دے. سورہ آل عمران آیت نمبر 141. اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے. آج انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا یا کیا باتیں معلوم ہوئی، ان تمام باتوں میں سے 4 باتوں کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا. اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے. کس وجہ سے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے. اور یہ پاک کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے. مومن پر آزمائش آئی، ایمان والے پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاک کرنا. کس طرح سے پاک کرنا؟ 2 طریقے سے. پہلا طریقہ، اللہ رب العالمین آزما کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا مومن ہے کہ جس کا ایمان سچا ہے اور وہ اس مصیبت پر صبر کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ الگ ہو جائے گا دوسرے مومنوں سے. اور اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ وہ کون سا مومن ہے کہ جس کا ایمان ابھی ڈگمگا رہا ہے اور وہ صبر نہیں کر پا رہا ہے. ایمان والا تھا تو کون سے ایمان والے الگ ہو کر صبر پر قائم رہے، اس مصیبت پر صبر کرتے رہے، کون سے ایمان والے ڈگمگا گئے اور وہ صبر نہیں کر پائے. تو ایک وجہ پاک کرنے کی یہ ہے، ایک صورت. دوسری صورت پاک کرنے کی یہ ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، اس مصیبت کے اندر مومنوں کو پاک کیا جاتا ہے. کیسے؟ گناہوں کو مٹا کر. کیونکہ مصیبتیں مومن کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ یہ تکفیر کا کام کرتی ہے، صفائی کا کام کرتی ہے. مصیبتیں کسی بھی شکل کی ہو، لیکن وہ مومن کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہوں کو جھڑنے کا کام کرتی ہے، گناہوں کو معافی کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاک مومن کو پاک کرنے کے، صاف کرنے کے. تو پہلی بات، مومن کی آزمائش اس لیے ہوتی کہ اسے پاک کیا جائے. یہ پہلی بات معلوم ہوگی اور اس کی 2 شکل معلوم ہوگی. دوسری بات، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ کافروں کو ہلاک کرنا، کفر ہلاک ہوگا اور کفر والے ہلاک ہوں گے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ختم کر دے، ہلاک کر دے، گھٹا دے. تو اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو ہلاک کرنا ایک مقصود ہوتا ہے اللہ کی دن اور رات کو الٹنے پلٹنے میں. تو اس سے ایک فائدہ یہ معلوم ہوا، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نعمتیں جو ہوتی ہیں بسا اوقات کمزوری کا سبب بنتی ہے، ہلاکت کا بھی سبب بنتی ہے. تو ہر نعمت جو ہمیں مل رہی ہے ہمیشہ اللہ سچ کی عزت و تکریم میں مل رہی ہے، ہمارے مقام و مرتبے میں مل رہی ہے. نہیں، کبھی کبھی مصیبتیں انسان کی کیا بن جاتی ہے؟ اس کی کمزوری کا سبب بن جاتی ہے، اس کے ہلاک ہونے کا اور برباد ہونے کا سبب بھی بنتی ہے. ہم عام طور سے دیکھتے بھی ہیں دنیا میں. ایک آدمی غریب تھا، اللہ کا شریعت کا پابند تھا، غربت تھی لیکن دین و ایمان سلامت تھا، ایک اچھی لائن سے زندگی چل رہی تھی. نعمتیں مل گئی، مال آ گیا، دولت مند بن گیا، گھمنڈ میں آ گیا، غرور میں آ گیا. پھر کون سا دین، پھر کون سی شریعت، پھر کون سی پابندی؟ دولت مل گئی. تو یہ دولت نعمت ملی نا، لیکن کیا ہوا؟ بگڑ گیا اور پھر ہلاک ہو گیا. تو کافروں کو ہلاک کرنے سے ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ کافروں کو اس پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کو کیا ملی تھی؟ فتح نصیب ہوئی تھی. اس فتح میں وہ کیا کیے؟ وہ خوش ہوئے. خوشی میں کیا کیے؟ اترائے. اور جب اترائے تو پھر ہلاک ہوئے. اترائے اور اکڑے تو کیا ہوا؟ ہلاک ہوئے. دوبارہ اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے کہ ہم تو جیت گئے ہیں، اب ہمارے پاس سلطنت ہے، ہم اوپر آ گئے، فاتح بن گئے.
پھر کیا ہوا؟ بگاڑ آیا ان کے اندر اور پھر وہ بعد میں ہلاک میں شکست ہوئی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نعمتیں ملنے کے بعد ہماری نظر اس چیز پر ہونی چاہیے کہ نعمت ہمارے لیے رحمت بن رہی ہے یا زحمت بن رہی ہے، رحمت بن رہی ہے یا زحمت بن رہی ہے. اس طرح سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی، کہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس آسانی آ رہی ہیں. آج دیکھیے بہت ساری آسانی ہے، کتنی ساری آسانی ہے، ہماری زندگی میں بڑی آسانیاں آ گئی ہیں، لوگ ترقی کا نام دے رہے ہیں، لیکن کیا یہ آسانیاں ہماری روحانیت میں اضافہ کر رہی ہیں، ہمارے اخلاق کو بنا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں، ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہیں؟ یہ دیکھنا ضروری ہے. آسانیاں دیکھیے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ہم پوچھیں کسی سے، کسی تجربے کار انسان سے پوچھیں، کسی بزرگ سے پوچھیں جنہوں نے ایک وہ وقت بھی گزارا ہے جب یہ ساری چیزیں آسانیاں نہیں تھی، ان سے پوچھیں. دیکھیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، کتنی آسانی آ گئی ہے. یہ سب ہونے کے باوجود ہر چیز کی آسانی پیدا ہو گئی، ہر چیز کا علاج آ گیا، ہر چیز ہو گئی ہے. بتائیے انسان کتنا اچھا ہوا، یہ بتائیے. تو اچھی سوچ رکھنے والا، اچھا تجربہ رکھنے والا جو بزرگ ہے، اس کا جواب ہوگا بگاڑ ہی ہوا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا انسان بہت اچھا ہو گیا اس ترقی سے. تو معنی اس کا یہ ہوا کہ اس نعمتوں کے آنے سے یہ نعمت ہمارے لیے رحمت نہیں بنی ہے، یہ زحمت بن رہی ہے. یہ غور کرنے کی چیز ہے. ہم پیار میں، محبت میں اور آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں گھر میں. میں ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ سوچنے لگا کہ دیکھیے بہت سارے کام ہم محنتوں سے ہاتھ سے کرتے تھے پہلے، اب نہیں کرتے. آج ہمارے پاس ایک گلا شکوہ ابھی بھی ہے، وقت نہیں ہے. ایک بات کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، درس میں بیٹھ جاؤ وقت نہیں ہے، خطبے میں پہلے آ جاؤ وقت نہیں ہے، نماز پہلے آ جاؤ وقت نہیں ہے، کہتے ہیں نا. اچھا دیکھیے آج ہم کپڑے دھونے کے لیے ہمارے پاس واشنگ مشین آ گئی ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس الحمدللہ ہے. کھانا اور مسالے پیسنے کے لیے ہمارے پاس مکسر آ گئے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. کسی سے بات کرنا ہو تو موبائل فون اور دیگر چیزیں آ گئی ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر وقت جا رہا کہاں ہے ہمارا؟ پھر وقت ہمیں ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس درس سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی بات سننے کے لیے وقت نہیں. تو یہ جو نعمتیں آئی ہیں، یہ نعمت کیا بن رہی ہے ہمارے لیے؟ زحمت بن رہی ہے یا پھر نعمت بن رہی ہے؟ اتنی ساری آسانیاں ہیں نا، سب نعمتیں ہیں، اس کو سب نعمت شمار کر رہے ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ جو چیز ہے ہمارے پاس نعمت کی شکل میں، وہ ہمارے لیے کہیں ہماری کمزوری کا، ہماری ہلاکت کا، ہماری بربادی کا سبب تو نہیں بن رہی، اور ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں نقصان کا سبب تو نہیں بن رہی. یہ غور کرنے کی چیز. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے آیت کریمہ سے کہ جو کافر ہوتا ہے اس کا انجام آخرکار کیا ہے؟ ہلاک ہونا ہے، ہلاک ہو جانا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کو اللہ رب العالمین نے دوسرے انداز میں بیان کیا، انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں. یعنی کافر سب سے بڑا ظلم کفر ہے. اسی طرح جو فرمایا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، جو مفسد ہے، فساد پھیلانے والا ہے، اس کے عمل کو اللہ رب العالمین کبھی درست نہیں کرتے، کبھی صحیح نہیں کرتے. دونوں کا معنی یہی ہے کہ کفر اگر ہے تو وہ ہلاک ہی ہونا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. اس پہ یہ ہمیں فائدہ ملا کہ ہم اپنی نعمت ایمان اور نعمت اسلام پر کتنا اللہ کا شکر ادا کریں، کتنا شکر ادا کریں. صرف نعمت ہدایت، نعمت اسلام، نعمت ایمان پر انسان غور کر لینا تو پھر وہ اللہ کا ناشکر کبھی بن ہی نہیں سکتا. لیکن غور تو کرے، جب سوچے تو صحیح. اور خاص طور سے آج کے اس پرفتن دور میں کسی کا ایمان سلامت نہیں رہے، کسی کا اسلام سلامت نہیں. اور چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی وہ ہے جس کے پاس ساری تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے. کامل تدبیر کائنات کو چلانے کے لیے، بندوں کو چلانے اسی کے ہاتھ میں، کسی کو نہیں دیا اس نے، کسی کو نہیں. اپنے کتنے مقرب جو بھی ہو کسی کو نہیں دیا. کیونکہ اس میں کیا فرمایا کہ
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو صاف کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دے. یعنی صاف کرنا، پاک کرنا اور ہلاک کرنا دونوں کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی ہے. یعنی پاک کرنے کا کام بھی اللہ رب العالمین کا ہے ایمان والوں کو، اور کافروں کو ہلاک کرنے کا کام بھی اللہ ہی کا ہے. یہ نسبت کون سی نسبت ہے؟ اصلی نسبت ہے. یعنی یہ کام کسی کے ذریعے اللہ کا رب العالمین ذریعہ بنا سکتا ہے کسی سے، لیکن کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اصل فاعل کون ہے؟ رب العالمین. تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو تدبیر ہوتی ہے یہ تدبیر میں مومن کے لیے خیر ہوتا ہے اور کافر کے لیے شر ہوتا ہے. یعنی پاک کرنا اور ہلاک کرنا، یہ جو فعل ہے اللہ رب العالمین کا، یہ جو تدبیر ہے، اس تدبیر میں مومنوں کے لیے خیر بھلائی رہتی ہے اور کافروں کے لیے شر اور برائی رہتی ہے. تو یہ چار باتیں اس مختصر سی جامع آیت سے ہمیں معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہماری دلوں کی بہار بنا دے. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے تمام غموں کا علاج بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.